ابھی ابھی آ کر پہنچی ہوں. کیا نیوز ہے؟ سیتا نے ماؤنٹ لینیا میں اپنے کمرے سے شام کے وقت فون کیا. اوہ ہیلو سیتا، تم آ گئی؟ ہاؤ ونڈرفل. اجازت ہو تو اوپر تمہارے کمرے میں آ جاؤں؟ آئیے. وہ 5 منٹ بعد کمرے میں موجود تھا. تم تو بے حد بشاش معلوم ہو رہی ہو. جنگل کی ہوا نے تم پر بہت اچھا اثر کیا. آئی ایم سو گلیڈ. بیٹھیے. وہ پہلی دفعہ اس کے کمرے میں آیا تھا اور ذرا گھبرایا ہوا سا معلوم ہوتا تھا. کمرے کا ایک چکر لگا کر وہ کونے میں پڑے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا. وہ پلنگ کے کنارے بیٹھی نیٹنگ میں مصروف رہی. کیا بن رہی ہو؟ راہل کے لیے سویٹر کوٹ. میں نے سوچا تھا مکمل کر کے جمیل کو دوں گی کہ لے جا کر راہل کو دے دیں، مگر مجھے معلوم ہی نہیں اب وہ کتنا بڑا ہے. پتہ نہیں یہ اسے آئے گا بھی یا نہیں. اٹکل سے بن رہی ہوں. وہ خاموش ہو گیا. تھوڑی دیر بعد اس نے پوچھا، اور بتاؤ پھر کیا ہوا؟ پھر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی. تم ایک ہفتہ بے طرح یاد آئیں. کانفرنس میں کسی طرح جی نہ لگا. نہ جانے رپورٹ میں کیا انسنٹ لکھ کر آیا ہوں. تمہارا سفر بہت دلچسپ رہا. بہت دلچسپ. اس نے سلائیاں تبدیل کی. امریکن بڑھیا کیسی تھی؟ امریکن بڑھیا تو نہیں. ایک امریکن ٹورسٹ پولو نیروا سے ساتھ لگ گیا تھا اور وہ بوڑھا نہیں تھا. بچ. عرفان نے یکلخت زیر لب کہا اور چپ ہو گیا. آپ نے اپنی عادت کے مطابق پوچھا نہیں کہ پھر کیا ہوا؟ چند لمحوں کی مکمل خاموشی کے بعد سیتا نے پوچھا. تم خود ہی بتاؤ. اور وہ امریکن آرکیولوجسٹ تھا. پھر تو تم نے خوب اس کے ساتھ لنکا کی تاریخ ڈسکس کی ہوگی، جیسے تم نے مجھے سندھ کی ہسٹری پڑھائی تھی. ہاں. وہ بے تعلقی سے نیٹنگ میں مشغول رہی. وہ کچھ دیر اسے ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا، پھر یکبارگی آگ بگولا ہو کر صوفے سے اٹھا. اس کے ہاتھوں سے سلائیاں اور اون جھپٹ کر ایک طرف پھینکی اور اسے کھینچتا ہوا دریچے میں لے گیا. تاریخ ڈسکس کرنے کے علاوہ اور کیا ہوا؟ اس نے گرج کر پوچھا. وہ سفید پڑ گئی. میں پوچھتا ہوں اور کیا ہوا، بولتی کیوں نہیں؟ دفتن وہ غصے سے سرخ ہو گئی. شٹ اپ. آپ کو اس طرح کے سوال کرنے کا کیا حق ہے؟ آپ حد سے آگے بڑھے جاتے ہیں. وہ ہونٹ کاٹتا رہا. حق تو تمہارے اوپر قانونی شوہر کا بھی نہیں ہے، جسے چھوڑ کر تم 2 سال سے رنگرلیاں منا رہی ہو. شٹ اپ عرفان. وہ پوری قوت سے چیخی. گیٹ دا ہیل آؤٹ آف ہیئر. گیٹ آؤٹ. گیٹ آؤٹ. ورنہ میں ابھی گھنٹی بجا کر بیرے کو بلاتی ہوں. وہ سرتاپا لرز رہی تھی. ایک لمحے تک وہ ساکت کھڑا اسے تکتا رہا، پھر آہستہ آہستہ قدم رکھتا دروازہ کھول کر کمرے سے باہر چلا گیا. دروازے کے باہر جا کر اس نے بڑی نارمل اور نیچی آواز میں سکون کے ساتھ کہا. بڑی کوششوں کے بعد جمیل نے ملاقات کا وقت دیا ہے. آخرکار وہ آج رات کو ملنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. میں ان سے گال فیس ہوٹل میں ڈنر پر ملاقات کر رہا ہوں. اس کے بعد ان کا جواب تم تک پہنچا دوں گا. گڈ نائٹ. رات کو 12 بجے کے بعد اس کے سرہانے رکھے ہوئے فون کی گھنٹی دیر تک بجتی رہی، مگر اس نے فون نہیں اٹھایا. وہ رات بھر روتی رہی تھی. اتنا وہ اکتوبر 47 کی اس رات بھی نہیں روئی تھی جس کی صبح وہ اور اس کے خاندان والے کراچی سے کاٹھیا واڑ روانہ ہوئے تھے، یا جب نیو یارک میں جمیل نے اسے اس کے گھر سے باہر نکالا تھا. کرول باغ میں وہ اکثر راتوں کو جگ کر راہل کے لیے چپکے چپکے رویا کرتی تھی اور صبح صبح آنگن میں لگے ہوئے نلکے پر جا کر آنکھوں پر خوب اچھی طرح چھپکے مارتی تھی تاکہ اس کے باپ کو اس کے الم کا پتہ نہ چلنے پائے. مگر اس وقت ماؤنٹ لیونیا کے اس خوبصورت کمرے میں اس کے آنسو دیکھ کر پریشان یا رنجیدہ یا پشیمان ہونے والا کوئی نہ تھا. اس لیے وہ اطمینان سے بستر پر لیٹی رہی. اس کے سامنے سارا دن، ساری زندگی، ساری دنیا خالی پڑی تھی. بھیانک تاریخ خلا کا طوفانی سمندر جس کا کہیں پر کوئی کنارہ نہ تھا. 8 بجے کے قریب بیرا ناشتہ لے کر آیا. مہربان شفیق مسکراہٹ والا بوڑھا سنہالی جو اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر متفکر نظر آیا کیونکہ وہ بھی 2 جوان بیٹیوں کا باپ تھا. ٹرے میز پر رکھ کر وہ چپ چاپ باہر چلا گیا. 10 بجے کے قریب تیار ہو کر اس نے ریزرویشن کے لیے ہوائی جہاز کے دفتر فون کیا اور نیچے ٹیرس پر اتر آئی.
سمندر پر تیز دھوپ پھیلی ہوئی تھی اور اس کی چمک آنکھوں کو بری لگ رہی تھی۔ ساحل پر چند انگریز بچے ریت کے قلعے بنانے میں مصروف تھے۔ بہت دور مونگوں کے ہار بیچنے والی عورت سر جھکائے ایک سمت کو جا رہی تھی اور گیلی ریت پر اس کے پیروں کے نشان بڑے واضح نظر آ رہے تھے۔ دن بڑا اجاڑ تھا۔ سارا ماؤنٹ لیونیا، سارا کولمبو، ساری دنیا اجاڑ تھی۔ اجاڑ، اجاڑ، اجاڑ۔ چند منٹ ریلنگ کے سہارے کھڑے رہنے کے بعد اس نے طے کیا کہ دوپہر تک شہر کا چکر لگاتی رہے اور پیکنگ کرنے کے بعد وقت سے بہت پہلے ہی ایئرپورٹ چلی جائے۔ اسی وقت ہال پورٹر نے آ کر اس سے کہا کہ ریسپشن پر اس کے لیے فون رکھا ہے۔ ہوائی جہاز کے دفتر نے اسے اطلاع دی تھی کہ مختلف کانفرنسوں میں آئے ہوئے مندوبین واپس جا رہے ہیں، اس لیے 3 دن تک جگہ ملنا بڑا مشکل ہے۔ اس نے بیگ کھول کر ٹریولرز چیک کے کتابچے پر نظر ڈالی۔ چیک ختم ہونے والے تھے۔ میڈم، آپ نے کیلانیہ مندر دیکھ لیا؟ ریسپشن کلرک نے اس سے پوچھا۔ نہیں، اب جا کر دیکھوں گی، اس نے چونک کر جواب دیا اور باہر چلی گئی۔ ڈرائیو پر آ کر اس نے ایک ٹیکسی والے کو اشارے سے بلایا۔ کیلانیہ ٹیمپل؟ سوری میڈم، اس نے سر ہلا کر کہا۔ کیوں؟ شاید کرفیو لگ جائے، شہر میں ٹمل سنہالی جھگڑے کا اندیشہ ہے۔ او مائی گاڈ، وہ ایک درخت سے ٹک گئی۔ یہاں بھی؟ اب کیا کروں؟ یکایک اسے رتن سنگھ جے سوریا کا خیال آیا۔ اس اجنبی ملک میں وہ عرفان اور لیزلی مارش کے علاوہ صرف تیسرے آدمی جے سوریا سے ملی تھی۔ شاید وہ کوشش کر کے ہوائی جہاز میں جگہ دلوا دے۔ اندر لوٹ کر اس نے جے سوریا کو فون کیا۔ اس وقت جے سوریا کے اخبار کے دفتر میں ایک ہنگامی کانفرنس ہو رہی تھی۔ ظاہر تھا کہ وہ اس کی آواز سن کر کافی متعجب ہوا۔ ہلو ہلو، ڈاکٹر میر چندانی، کیسے یاد کر لیا؟ اس نے ریزرویشن کے متعلق پوری بات بتائی۔ اوہو، سنیے، اس وقت میں بے حد مصروف ہوں۔ آپ نے صبح کا اخبار پڑھ لیا ہوگا۔ اس نے صبح کا اخبار نہیں پڑھا تھا۔ اگر آپ ہی زحمت کر کے یہاں چلی آئیں۔ مسٹر عرفان کب واپس جا رہے ہیں؟ پتہ نہیں۔ اوہ اچھا، آ جائیے، میں آپ کا منتظر ہوں۔ اخبار کے دفتر میں ہر شخص اپنے اپنے کام میں منہمک تھا۔ ٹیلی پرنٹرز اور ٹائپ رائٹروں کی لگاتار کھٹکھٹ، سب ایڈیٹروں اور رپورٹروں کی بھنبھناہٹ اور ٹیلی فون ایکسچینج پر بیٹھی ہوئی کالی لڑکی کی بے انتہا مصنوعی شیریں آواز میں یکساں لنکادیپ گڈ مارننگ کی تکرار نے اس کی دل کی ویرانی میں اور اضافہ کر دیا۔ چند منٹ کے انتظار کے بعد چیف ایڈیٹر نے اسے اندر بلوا بھیجا۔ وہ ہال سے گزرتی ہوئی جے سوریا کے کیبن میں داخل ہوئی۔ وہ ایک لمبے چوڑے ڈیسک پر بیٹھا 2 ٹیلی فونوں پر بیک وقت بات کر رہا تھا اور بیچ بیچ میں انٹرکام پر کچھ بولتا بھی جاتا تھا۔ وہ کونے میں رکھی ہوئی کرسی پر ٹک گئی۔ جے سوریا نے ایک طرف کا ٹیلی فون بند کرتے ہوئے گھومنے والی کرسی اس کی طرف ذرا سی پھیر کر اسے ایسی عجیب نظروں سے دیکھا کہ وہ پسینہ پسینہ ہو گئی۔ ڈرٹی اولڈ مین، اس نے شدید کراہت کے ساتھ زیر لب کہا۔ جے سوریا نے دوسرا ریسیور بھی ہاتھ سے رکھ کر اسے مخاطب کیا۔ گڈ مارننگ ڈاکٹر میر چندانی، اجازت دو تو تمہیں سیتا کہہ کر پکاروں؟ آرام سے بیٹھ جاؤ۔ کل رات عرفان نے ساری بات بتائی۔ دوسرے فون کی گھنٹی بجی اور اس نے فوراً اس پر سنہالی میں گفتگو شروع کر دی۔ سیتا کو چکر آ گیا۔ اس نے مضبوطی سے کرسی کا ہتھا پکڑ لیا اور چند لہجوں کے لیے سر جھکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ کیوں نہیں زمین پھٹتی کہ میں اس میں سما جاؤں؟ مگر چونکہ یہ سیتا اور ساوتری کی دنیا نہ تھی، کالی یگ تھا، اس لیے نہ زمین پھٹی نہ سیتا اس میں سمائی۔ دوسرے لہجے اس نے پرس سے سگریٹ کیس نکال کر ایک سگریٹ جلایا۔ جے سوریا فون پر بات ختم کر کے اس کی طرف مڑا۔ اوہ معاف کرنا، میں نے تمہیں سگریٹ پیش نہیں کیا۔ اس نے سیتا کو ذرا غور سے دیکھا۔ وہ بے انتہا سفید نظر آ رہی تھی۔ اس بیچاری کے اعصاب ضرورت سے زیادہ کمزور ہیں، اس نے دل میں سوچا۔ پھر اس سے کہا، گھبراؤ مت، میں عرفان کا پرانا رازدار ہوں۔ شاید تمہیں معلوم نہیں کہ وہ اور میں کئی سال تک جرمنی میں اکٹھے رہے ہیں۔ اس وقت تم بہت چھوٹی سی رہی ہوگی۔ اس نے ایک بار پھر سیتا کو انہی لرزہ خیز نظروں سے دیکھا۔ عرفان کی نجی اور جذباتی زندگی کی کوئی بات مجھ سے چھپی نہیں۔ تمہارا راز بھی میرے پاس محفوظ رہے گا۔ بعض دفعہ جرنلسٹوں پر بھی بھروسہ کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب ایک خوشخبری سن لو۔
آج کرفیو نہیں لگ رہا ہے، کافی پیو گی؟ اس نے گھنٹی بجائی۔ نہیں شکریہ۔ سیتا کو اپنے سارے وجود سے اتھاہ نفرت محسوس ہوئی۔ میں یہاں کیوں آئی؟ میں ذرا وہ ہوائی جہاز کی سیٹ، اس نے شدید نقاہت کے ساتھ کہا۔ شیور مائی ڈیئر، مجھے فوراً کل کا ایڈیٹوریل لکھنا ہے، اپنے سیکریٹری سے کہتا ہوں۔ وہ انٹرکام کی طرف جھکا۔ رتنا ذرا مارٹن کو بھیج دو اور تم بھی آؤ۔ دوسرے لمحے اس کی سنہالی سیکریٹری اور کلرک اندر آئے۔ ان کے پیچھے پیچھے نیوز ایڈیٹر لپکا ہوا آیا اور ڈیسک پر جھک کر اس سے جلدی جلدی کچھ کہنے لگا۔ ایک بار پھر جے سوریا سیتا کی موجودگی فراموش کر کے اپنے کام میں منہمک ہو گیا۔ وہ چند لہجوں تک بیٹھی چھت کو دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر ساتھ والے کمرے میں چلی گئی۔ اس کمرے میں گھنگریالے بالوں اور گہری سانولی رنگت کا ایک تمل نوجوان کھڑکی کے پاس کھڑا نیچے سڑک پر ٹریفک دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ بھی جے سوریا سے ملاقات کا منتظر تھا۔ سیتا نے زینے کی طرف جانے کے لیے قدم بڑھائے ہی تھے کہ جے سوریا کی سیکریٹری اسے بلانے کے لیے دوڑی آئی اور اسے دوبارہ کیبن میں جانا پڑا۔ اتنے میں جے سوریا نے انٹرکام پر کہا، رتنا، مسٹر رتنا سوامی کو آنے دو۔ پردہ اٹھا اور وہی تمل نوجوان کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے متبسم نظروں سے سیتا کو دیکھا اور دیوار سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اپنے اسٹاف سے باتیں کرتے کرتے کرسی سیتا کی طرف گھما کر جے سوریا نے کہا، سیتا، یہ میرا بے حد شریر نوجوان دوست راما سوامی ہے۔ ہمارے ملک کا شعلہ بیان کالم نگار ہے، ہمارے مخالف اخباروں کے لیے لکھتا ہے، لیکن مجھ ایسے فرقہ پرستوں سے بھی کبھی کبھار مل لیا کرتا ہے۔ بیٹھو۔ رام، ہماری ہندوستانی مہمان ڈاکٹر میر چندانی سے ملو۔ ہندوستانی ہونے کے ناطے ممکن ہے یہ تمہاری ہم خیال نکلیں۔ اس تعارف کے بعد جے سوریا پھر اپنی گفتگو میں منہمک ہو گیا۔ راما سوامی نے سیتا کو نمستے کیا اور بڑی شائستہ بے تکلفی سے اس سے باتیں کرنے لگا۔ کیا وہ ممبئی سے آئی ہے؟ اچھا، دہلی سے؟ وہ بھی دہلی میں نامہ نگار کی حیثیت سے کئی سال رہ چکا ہے۔ دہلی میں وہ فلاں صحافیوں کو جانتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کا آدھا خاندان مدراس میں رہتا ہے، مگر وہ خود اوورسیز انڈین ہے۔ اور اس وقت دفتن ایک بڑی انوکھی بات ہوئی۔ اجنبی سنہالیوں کے مجمع میں گھرے ہوئے سیتا نے اپنے ہم عمر اس تمل نوجوان کے لیے ایک عجیب سی یگانگت محسوس کی۔ جس طرح صدیوں پرانے ابدیت پرست پولو نروا کے سنسان کھنڈروں کے درمیان اس نے جدید انسان لیزلی مارش کے لیے اس جذبے کو محسوس کیا تھا، کیونکہ وہ اس کی مانوس 20ویں صدی کی مغربی مادہ پرست دنیا کا ایک فرد تھا۔ پولو نروا ابدیت تھی، ڈاکٹر لیزلی ونسنٹ مارش تاریخی وقت۔ جس طرح اس لیزلی مارش کے مقابلے میں پہاڑی راستوں پر سے گزرتے ہوئے بالوں کے جوڑے بنائے اور سیرونگ سنہالی کسان مردوں اور عورتوں کے لیے یگانگت محسوس کرتی تھی، کیونکہ وہ اس کی اپنی تہذیب کا ایک حصہ تھے، اور لیزلی مارش غیر ملکی مسیحی مغربی انسان تھا۔ جس طرح ماؤنٹ لیولیا کے ڈائننگ ہال میں بیٹھے ہوئے فیشنیبل مردوں اور عورتوں کے مقابلے میں پاکستان سے آیا ہوا عرفان بالکل اس کا اپنا معلوم ہوتا تھا، کیونکہ اس کے بر صغیر کا رہنے والا تھا، اس کی تہذیب کا ایک حصہ تھا۔ انسان اپنی پیچیدہ زندگی میں بیک وقت کتنی مختلف اور متضاد سطحوں پر زندہ رہتا ہے۔ اب راما سوامی بھی جے سوریا کے ساتھ کسی بحث میں الجھ چکا تھا۔ کیبن میں باتوں کا شور بڑھ گیا۔ اس کے سر میں درد ہو رہا تھا۔ اچانک بے انتہا متحوش ہو کر وہ کیبن سے باہر نکلی اور تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے سڑک پر آ گئی۔ دکانوں کے سامنے برآمدے میں بلا مقصد ادھر ادھر گھومنے کے بعد وہ کتابوں کے اسٹال پر جا کھڑی ہوئی اور اسٹال والے سے IAC کے دفتر کا پتہ دریافت کیا۔ چلیے میں آپ کو وہاں پہنچا دوں۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ راما سوامی کھڑا مسکرا رہا تھا۔ شکریہ، مجھے صرف پتہ سمجھا دو، میں خود وہاں پہنچ جاؤں گی۔ تمہارے چلے آنے کے بعد مسٹر جے سوریا بہت پریشان ہوئے کہ تم کہاں غائب ہو گئیں، مگر اس تمل سنہالے کرائسس کی وجہ سے وہ اتنے چکرائے ہوئے ہیں کہ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے۔ اس وقت جب تم اٹھ کر چلی آئیں، وہ فون پر اپنے بڑے بھائی سے بات کر رہے تھے جو کابینہ میں وزیر ہیں۔ آج ان کی وزارت بھی خطرے میں ہے۔ وہ برآمدے میں سیتا کے ساتھ چلنے لگا۔ یہ جھگڑا کیوں ہو رہا ہے؟ سیتا نے گھڑی دیکھتے ہوئے بے خیالی سے سوال کیا۔ آؤ 10 منٹ کہیں بیٹھ کر کافی پی جائے۔ تم آج ہی دہلی واپس جانا چاہتی ہو؟
وہ ایک قہوہ خانے میں داخل ہوئے جہاں یونیورسٹی کے طالب علم اور اخبار نویس زور شور سے بحثوں میں مصروف تھے۔ یہاں بھی بڑا شور ہو رہا تھا۔ وہ دروازے کے قریب ایک میز پر بیٹھ گئے۔ سیتا آہستہ آہستہ انگلیوں سے اپنی کنپٹیاں دبانے لگی۔ کتنا شور تھا ساری دنیا میں، کتنا رولا مچ رہا تھا۔ اوہ معاف کرنا، میں ابھی آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر رام تیزی سے مرشد آبادی ریشم کی ساری میں ملبوس ایک لڑکی کی طرف گیا جو اسی وقت قہوے خانے سے باہر جا رہی تھی۔ دروازے کے نزدیک ٹھٹک کر وہ دونوں چند منٹ تک جلدی جلدی ایک دوسرے سے کچھ کہتے رہے۔ لڑکی نے پلٹ کر قہر بھری نگاہوں سے سیتا کو دیکھا اور باہر چلی گئی۔ رام رومال سے ماتھے کا پسینہ پوچھتا ہوا واپس آ کر بیٹھ گیا۔ یہ میری منگیتر تھی۔ سیتا کی سوالیہ نظروں سے نظریں ملا کر اس نے ذرا چھیپتے ہوئے جواب دیا۔ وہ کتنا کم عمر اور جوشیلا تھا۔ وہ اس کا ہمسن تھا۔ وہ اس کی زبان، اس کا جوش، اس کا جذبہ سمجھ سکتی تھی۔ کیا مطلب؟ اب نہیں ہے؟ سیتا نے تبسم کے ساتھ پوچھا۔ اس کا انحصار تازہ ترین سیاسی صورتحال پر ہے۔ اگر تم کوئی حرج نہ سمجھو تو مجھے سمجھاؤ کس طرح؟ قہوے کی پیالی کو اداسی سے دیکھتے ہوئے اس نے بتایا، یہ لڑکی سنہالی بدھسٹ ہے۔ وہ خود تمل ہندو گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے لڑکی کے ماں باپ اس شادی کے خلاف ہیں۔ لڑکی بالکل غیر سیاسی ہے مگر وہ اسے ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اس لڑکی کا باپ UNP کا لیڈر بھی ہے اور اس کا سارا فیوڈل خاندان بے انتہا دولت مند، ری ایکشنری اور امریکہ پرست ہے۔ پچھلے ہفتے میں اس سے لڑ بیٹھا۔ میں مصر تھا کہ کسی دوسرے شہر جا کر سول میرج کر لیں اور اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے مدراس چلے جائیں، مگر وہ اس چیز کے لیے تیار نہیں۔ ڈرپوک گلہری کہیں کی، نہ جانے کیوں میں اپنی داستان سنا کر بور کر رہا ہوں تمہیں۔ مجھے اپنے متعلق اور بتاؤ، سیتا نے اس کے لیے قہوے کی دوسری پیالی منگاتے ہوئے کہا۔ تم یہاں نیٹو لوگوں سے ملی؟ سوائے جیسوریا کے اور تو کسی سے نہیں ملی، اور ایک ڈچ برگر لڑکی کا گانا سنا۔ یعنی مسٹر جیسوریا کے علاوہ میں پہلا خالص نیٹو ہوں جس سے آپ کی مدبھیڑ ہوئی۔ ڈچ برگر یہاں کے اینگلو انڈین ہیں۔ اتنے دنوں اور کیا کیا؟ بس سارا وقت نورا ایلیا میں گزر گیا۔ پھر تو تم صحیح معنوں میں غیر ملکی سیاح ہو۔ تمہیں مسٹر جیسوریا نے اپنے ڈنر میں مدعو کیا تھا؟ ہاں، تمہیں کیسے معلوم؟ شاید تم کو اس کا اندازہ نہیں کہ کولمبو چھوٹا سا شہر ہے اور تم نے اس میں کافی کھلبلی مچا رکھی ہے۔ میری ایک رفیق کار نے اپنے اخبار کے سوشل کالم میں تمہارا ذکر بھی کیا تھا۔ ماؤنٹ لیونیا میں ٹھہری ہوئی دل فریب ہندوستانی خاتون جو بے انتہا خوبصورت ساڑیاں باندھتی ہیں، وہ تمہارا انٹرویو بھی کرنا چاہتی تھیں مگر تم کسی صورت دستیاب نہ ہو سکیں۔ گڈ گاڈ، رام نے اسے نظر بھر کر دیکھا۔ تم مجھے پہلے کیوں نہیں ملے؟ خدایا یہ بھی؟ میرا مطلب ہے، میں محض اتنا کہہ رہا ہوں کہ چند روز قبل تم سے ملاقات ہو جاتی تو میں تمہیں یہاں کی اصلی دھڑکتی ہوئی زندگی کی جھلک دکھلاتا، تمہیں تمل گھرانوں میں مدعو کرتا، اپنی بہنوں سے ملواتا۔ اور اپنی منگیتر سے؟ وہ میرے گھر کب آتی ہے؟ وہ پھر غمگین ہو گیا۔ اور میں یہ تمنا کر رہا ہوں کہ وہ اپنا سارا محل چھوڑ کر میرے 3 کمروں کے فلیٹ میں آ رہے گی۔ سیتا، تم نے کینڈی کے فیوڈل طبقے کی اور یوروپین پلانٹرز کی زندگی نہیں دیکھی۔ برطانیہ کی حسین ترین کراؤن کالونی واقعی ان لوگوں کے لیے جنت تھی، اور اب بھی ہے۔ تم تو مڈل کلاس ہو نا؟ ہاں، بلکہ لوور مڈل کلاس، سیتا نے جواب دیا۔ میری بے انتہا ایرسٹوکریٹک ویلیما ابھی مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ تم ہندوستان کی کس فلائنگ مہارانی کو کافی پلا رہے ہو۔ سیتا ہنس پڑی۔ آج صبح کی خبریں تو بڑی پریشان کن ہیں۔ شمال میں اتنا فساد ہوا۔ اس نے رام کے ہاتھ سے اخبار لے کر کہا۔ میز کے برابر سے گزرتے ہوئے چند دوستوں کو دیکھ کر وہ مسکرایا۔ اتنا بدشکل سیاہ فام شخص، مگر اس کے چہرے میں ذہانت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ اس کے دانت بے حد خوبصورت تھے اور وہ ہنستا ہوا بڑا اچھا لگتا تھا۔ سیتا اسے بے دھیانی سے دیکھا کی۔ ہیں؟ بتاؤ، اس نے سر نوڑا کر کنپٹی پر انگلی رکھتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے یہاں اتنا جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ ایک ملک کے باسی ہو کر آپس میں جھگڑتے ہو؟ سب کچھ جانتے ہوئے اس قدر جہالت کا سوال شاید تم اس لیے کر رہی ہو کہ واقعی اب بہت بور ہو چکی ہو۔
تمہارے لیے کافی اور منگوائی جائے؟ بوائے، اس نے آواز دی۔ تمہارے یہاں جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ تم لوگ بھی ایک ملک کے باسی تھے۔ تم اور ہم دونوں سرمایہ دار برجوا سیاست کے شکار ہیں۔ اس کے لہجے کی تلخی نے سیتا کو یاد دلایا ایک بار نیو یارک میں جمیل کا تعارف ان کے بڑے بھائی کے ایک ہم وطن سے جب کرایا گیا تھا تو جمیل نے اسی تلخی کے ساتھ جواب دیا تھا، جی نہیں، میں اب بھی اسی ملک کا آزاد شہری ہوں جسے آپ حضرات چند سال ادھر جنت نشان کہتے تھے۔ ہم تمل لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مین لینڈ کی طرف دیکھتے ہیں، جس طرح سارے اوورسیز چینی مین لینڈ چائنا کی طرف دیکھتے ہیں، سیتا نے اس سے کہا۔ میں نے دہلی کے اخباروں میں لنکا کے انڈین پرابلم کے متعلق سلسلے وار مضمون لکھے تھے، تم کو ان کی کٹنگ بھیجوں گا۔ شام کو میرے گھر کھانا کھاؤ۔ بھاگنے کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ تمہارے ایسے خوبصورت مہمان ہمارے ہاں روز روز کب آتے ہیں؟ کیوں؟ ہمارے ہندوستانی فلم اسٹارز اور ڈانسرز تو یہاں اکثر آتے رہتے ہیں۔ سیتا نے اس کی آواز کی بڑھتی ہوئی جذباتیت سے گھبرا کر بات مذاق میں ٹالنا چاہی۔ تمہیں پتہ ہے، تم لنکا دیپ کے اس کمرے میں جب داخل ہوئیں تو مجھے ایسا لگا جیسے کشمیر کی خوشگوار ہوا کا جھونکا کہیں سے آ گیا۔ میں سندھی ہوں۔ ہاں، لیکن بالکل کشمیری معلوم ہوتی ہو۔ سندھی بھی بدصورت نہیں ہوتے۔ وہ ہنسنے لگے۔ اس وقت کولمبو کے ایک چھوٹے سے قہوے خانے میں بیٹھے ہوئے دو نوجوان، ایک سیلونی اوورسیز انڈین تمل، ایک ہندوستان سے آئی ہوئی پاکستان کی سندھی شرنارتھی، بیک وقت کتنے مسرور اور کتنے اداس معلوم ہو رہے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ زمین ان کی آج کی نوجوان نسل کے قدموں کے نیچے سے سرک چکی ہے اور ساری دنیا کا مستقبل ان کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ کیا ان کے باپ یہ جانتے تھے کہ ان کی نسل کی سیاستدانوں کی بنائی ہوئی دنیا میں ان کے بچوں کو کیا کچھ سہنا پڑے گا؟ چلو تمہیں کولمبو گھما دیا جائے، رام نے کرسی پر سے اٹھتے ہوئے کہا۔ مگر ایئر لائنس کا دفتر؟ جہنم میں جائے تمہارا ایئر لائنس کا دفتر۔ یہ لنچ ٹائم ہے، سارے دفتر 3 بجے تک بند رہیں گے۔ فکر مت کرو، تمہیں کل ہوائی جہاز میں بٹھا دیا جائے گا۔ غالباً تم اس کا مداوع نہیں کر سکتی کہ لوگ تم میں ادبدا کے دلچسپی لیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ اپنی حد تک تم بھی ان کا دل نہیں توڑنا چاہتی۔ تم نے کون جگہ اب تک نہیں دیکھی ہے؟ ٹیکسی کا دروازہ بند کر کے رام پوچھ رہا تھا۔ کیلانیہ ٹیمپل، اس نے مری ہوئی آواز میں جواب دیا۔ مندر کی چڑھائی پر پہنچ کر چاروں طرف نظر ڈالتے ہوئے سیتا نے کہا، تمہارے یہاں کی سیاسی صورتحال جو کچھ بھی ہو، مجھے تو پچھلے 8-10 دن سے برابر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ میں جنوبی ہند میں ہوں۔ ویسے ہی مناظر ہیں، اسی طرح کی کلچر۔ وہ تھک کر سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ دنیا میں اتنا رولا کیوں مچتا ہے؟ گائیڈ لیڈی؟ فرسٹ کلاس گائیڈ، ایک سنہالی نے اچانک نمودار ہو کر پوچھا۔ وہ سیڑھیوں پر سے اٹھی۔ تمہارے بدھسٹ مندروں میں اتنے ہندو دیوی دیوتاؤں کا زور کیوں ہے؟ اس نے عمارت کی طرف چلتے ہوئے سوال کیا۔ رام سر جھکائے خاموشی سے ساتھ ساتھ آ رہا تھا۔ یہ ہندو دیوی دیوتا لوگ لنکا میں ہمارے بدھ دھرم کے محافظ ہیں، گائیڈ نے بڑے وثوق سے بتایا۔ لو سن لو بھائی، سیتا نے رام سے کہا، اور اسے ڈاکٹر لیزلی مارش یاد آ گیا۔